اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کر کے قوم لوط کی طرف جانے کا حکم دیا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام جب اس قوم کے مرکزی شہر سدوم میں آ کر ٹھہرے تو دیکھا کہ وہاں کے باشندے بدکاریوں میں اس قدر مبتلا تھے کہ الامان الحفیظ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو ان میں موجود نہ ہو، اور کوئی خوبی ایسی نہ تھی جو ان میں پائی جاتی ہو۔ دنیا کی سرکش، بد اخلاق اور بد اطوار قوم کے دوسرے عیوب و بدکاریوں کے علاوہ یہ قوم ایک خبیث عمل ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی، مگر ان کے سب سے بڑے جرم کی وجہ سے جو خدا نے ان پر عذاب طاری کیا تو انہیں نیست و نابود کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام جب اس قوم میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہ قوم ہم جنس پرستی جیسے قابل نفرت فعل میں مبتلا تھی، جس کی بدولت اس قوم نے شہرت دوام حاصل کر رکھی تھی، اور اس کے ارتکاب سے بدکار انسان کبھی باز نہیں آئے۔ لیکن یہ فخر صرف یونان کو حاصل ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برادر زادہ تھے اور ان کے والد کا نام حران تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ گزرا، اور ان کی نشوونما حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آغوش تربیت کی رحمت تھی۔ حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی وہ حضرت لوط علیہ السلام ہی کی بہن تھی، کیونکہ یہ دونوں بہن بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے، اس لیے ملت ابراہیمی کے پہلے مسلم اور اصحاب سابقون اولین میں داخل ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی طرح عراق کے شہر میں پیدا ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام یہیں کے رہنے والے تھے، چنانچہ اس قوم میں داخل ہونے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ اس قوم کے 5 بڑے بڑے شہر تھے۔ آپ نے ان کے مرکزی شہر سدوم میں ہی قیام فرمایا اور ان کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد اس قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا تم ایسا فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے سارے جہاں میں کسی نے نہیں کیا؟ آپ نے طرح طرح سے انہیں سمجھایا کہ یہ بدکاری جس میں تم مبتلا ہو اس سے پہلے سارے جہاں میں کسی نے نہیں کی، اور پہلے کسی برے سے برے انسان کا ذہن اس طرف نہیں گیا تھا۔ قوم لوط کے اسی گناہ سے متعلق مشہور اموی خلیفہ عبد الملک نے ایک مرتبہ کہا، اگر قرآن مجید میں قوم لوط کے اس گھناؤنے فعل کا ذکر نہ ہوتا تو میں کبھی گمان نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی انسان کیسے ایسے فعل کا ارتکاب بھی کر سکتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ قوم گویا گناہوں کا مجموعہ تھی۔ فعل بد کے علاوہ ان کے اندر اور بھی بہت سی خامیاں اور بدعمالیاں تھیں۔ ان کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ ان کے علاقے میں باہر سے آنے والے تاجروں اور سوداگروں کے مال کو ایک نئے اور اچھوتے انداز میں لوٹ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی سوداگر باہر سے آ کر ان کے مرکزی شہر سدوم میں مقیم ہوتا تو اس کے مال کو دیکھنے کے بہانے ہر شخص تھوڑی تھوڑی چیزیں اٹھاتا اور لے کر چل دیتا، اور تاجر بیچارہ حیران اور پریشان ہو کر رہ جاتا۔ اب اگر اس نے اپنے مال کے نقصان کا شکوہ کیا اور رونے دھونے لگا
تو ان لٹیروں میں سے ایک آتا اور لوٹی ہوئی 2-1 چیزیں دکھلا کر کہنے لگتا، بھائی میں تو یہ لے گیا تھا، لو تمہاری یہ چیزیں موجود ہیں۔ چنانچہ وہ تاجر رنجیدہ آواز میں کہتا کہ میں ان کو لے کر کیا کروں گا؟ جب یہ معاملہ ختم ہو جاتا تو دوسرا کرتا، اور وہ بھی اسی طرح کوئی معمولی سی چیز دکھا کر وہی کہتا جو پہلے نے کہا تھا، اور سوداگر رنج و غم اور غصے کا اظہار کرتا اور لوٹ گھسوٹ کر بھگا دیتے تھے۔ ان سے متعلق یعنی قوم لوط سے متعلق ایک اور عجیب و غریب واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ نے اپنے غلام کو حضرت لوط علیہ السلام کے علاقوں کی طرف بھجوایا۔ وہ قوم لوط کے مرکزی شہر صدوم میں داخل ہوا۔ مقصد یہ تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام سے مل لے اور واپسی جا کر حضرت لوط علیہ السلام کی خیریت کی اطلاع حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کو دے۔ چنانچہ جب قوم لوط کے مرکزی شہر صدوم پہنچا، ابھی بستی سے باہر ہی تھا، تو اسے اجنبی سمجھ کر ایک صدوی نے اس کے سر پر پتھر کھینچ مارا۔ اس غلام کے سر سے خون جاری ہو گیا اور سر سرخ ہو گیا۔ تب آگے بڑھ کر صدوی کہنے لگا، میرے پتھر کی وجہ سے تیرا سر سرخ ہوا ہے، لہٰذا مجھے اس کا معاوضہ چاہیے۔ اور جب وہ غلام حیران اور پریشان ہوا، معاوضہ نہ دیا، تب وہ غلام کو کھینچ کر صدوم شہر کی عدالت میں لے گیا۔ حاکم صدوم نے مدعی کا بیان سن کر کہا، بے شک غلام کو صدومی کے پتھر مارنے کی اجرت دینی چاہیے۔ غلام یہ سن کر غصے میں آپے سے باہر ہو گیا، چنانچہ اس نے بھی ایک پتھر حاکم کے سر پر دے مارا اور کہنے لگا، میرے پتھر مارنے کی جو اجرت بنتی ہے وہ تو اس صدومی کو دے دینا۔ یہ کہہ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم چونکہ اپنی بد اخلاقی کی حدود کو پہنچ چکی تھی، اور ان کی حالت یہ تھی کہ جب ان کی کسی بھی بستی میں کوئی خوبصورت مہمان آ جاتا تو اس بستی کے اوباشوں کا ایک ہجوم وہاں امنڈ آتا تھا۔ اعلانیہ اس سے مطالبہ کرتے کہ اپنے مہمانوں کو بدکاری کے لیے ہمارے حوالے کر دو۔ ان کی پوری آبادی میں کوئی ایسا عنصر باقی نہ تھا جو ان حرکات کے خلاف آواز اٹھاتا، اور ان کی قوم میں کوئی اخلاقی حسن باقی نہ رہ گئی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو اعلیٰ الاعلان یہ زیادتیاں کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی۔ چنانچہ اسی بنا پر انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام جیسے مقدس انسان اور معلم اخلاق کی بھی ہر نصیحت اور ان کی ہر تبلیغ کو جھٹلا دیا، اور آج دنیا میں ان کی یادگار صرف کھنڈرات ہی باقی ہیں۔